بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب قصہ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام بلعام ابن باعورہ تھا، مستجاب الدعوات انسان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ایسی دولت بخشی تھی کہ جو بھی دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلعام ابن باعورہ نے بد دعا کر دی، جس کی وجہ سے بلعام ابن باعورہ کی زبان سینے پر آ گئی اور اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ قصہ اس طرح ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ اور قوم عمالقہ پر حملہ کر دو، قوم عمالقہ سے جہاد کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جاتے ہیں۔ ملک شام کے اندر یعنی علاقہ کنعان کے اندر جب پہنچتے ہیں تو کچھ کنعانی لوگ بلعام ابن باعورہ کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، اب وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو آباد کریں گے، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کر دیجئے۔ لیکن بلعام ابن باعورہ نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کنعانیوں نے بے حد اصرار کیا تو بلعام ابن باعورہ نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، چونکہ بلعام ابن باعورہ کی عادت یہ تھی کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ استخارہ کرتا۔ چنانچہ جب وہ استخارہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بلعام ابن باعورہ کو حکم دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تم ان کے خلاف بد دعا نہیں کرو۔ چنانچہ بلعام ابن باعورہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن کنعانیوں نے کچھ ہدیہ پیش کر دیا، کچھ تحفہ پیش کر دیا جو اصل میں رشوت تھا، اور اس ہدیہ کو، اس تحفہ کو بلعام ابن باعورہ نے قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تو کنعانی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ اب آپ ہر حال میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کر دیجئے۔ اور بلعام ابن باعورہ کی بیوی نے بھی کہا کہ جو آپ نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا ہے تو آپ ان کا کام کر دیجئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ یہاں بیوی کی شکل میں شیطان سامنے آ گیا۔ چنانچہ بلعام ابن باعورہ اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اور پیسے کی لالچ میں بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک خچر پر سوار ہوا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن وہ خچر راستے میں بیٹھ جا رہا تھا۔ بار بار بلعام ابن باعورہ اس خچر کو مارتا اور آگے اس پر سوار ہو کر آگے چلتا، لیکن کچھ دیر پھر آگے چلتا، لیکن کچھ دیر پھر چلتا اور پھر بیٹھ جاتا، پھر اسے مارتا اور اسے اٹھاتا۔ آخر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خچر کو بولنے کی طاقت دے دی، اس خچر کو گویائی دے دی۔ اس خچر نے بلعام ابن باعورہ سے کہا کہ ارے بیوقوف، تم مجھے مار کر آگے چلا رہے ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے آگے چلنے سے روک رہے ہیں؟ اے کمبخت، تم اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن بلعام ابن باعورہ نے چونکہ ہدیہ قبول کر لیا تھا، اس کے دل کے اندر پیسے کی لالچ آ گئی تھی، ان کی بات کو نہیں سنا، پھر آگے چلتا رہا۔ چنانچہ خچر کو مار مار کے پہاڑ کے اوپر لے گیا، اور جب اوپر گیا تب بلعام ابن باعورہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا کرشمہ
کرشمہ دیکھیے کہ جو کلمات بددعا بلعام بن باعورہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف کر رہا تھا، لیکن وہ کلمات بددعا بے ساختہ ان کی اپنی ہی قوم کے لیے نکل رہے تھے۔ جب کنعانیوں نے دیکھا کہ بلعام بن باعورہ میرے ہی خلاف بددعا کر رہا ہے، شور برپا کر دیا، ہلا چلا کر دیا، اور بلعام بن باعورہ سے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بددعا کرو، لیکن تم میرے ہی خلاف بددعا کر رہے ہو۔ بلعام بن باعورہ نے کہا میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن میری زبان پر کنٹرول نہیں ہے، میں ان کے خلاف بددعا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہمارے اپنی ہی قوم یعنی تم ہی کے خلاف میں بددعا کر رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں عاجز آ چکا ہوں، اس لیے مجھے معاف کرو، اب ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے مستجاب الدعوات کی جو دولت دی تھی وہ چھین لیا ہے۔ البتہ بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اب مجھ سے تو کچھ ہو نہیں سکتا، ایک کام کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو، اپنی جوان بہنوں کو بناؤ سنگار کر کے، میک اپ وغیرہ کروا کر کے، اچھے لباس میں ملبوس کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں میں چھوڑ دو، بھیج دو، اور ان سے کہہ دو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تمہیں کچھ بھی کرنا چاہے تو تم اسے روک ٹوک مت کرنا، یقیناً اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاؤ گے۔ چنانچہ کنعانیوں نے ایسا ہی کیا، اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنی جوان بہنوں کو اور اپنی جوان بیویوں کو بناؤ سنگار کر کے، اچھے لباس میں ملبوس کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کے اندر چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، اپنے سر کو جھکا کر اپنا کام کر رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا ایک سردار تھا کہ جب ایک لڑکی اس کے سامنے سے گزری اس کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا، فوراً اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر، اس لڑکی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بنی اسرائیل کا سردار گیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اب آپ تو یہی کہیں گے نا کہ اس کا ہاتھ پکڑنا حرام ہے، اب آپ یہی کہیں گے کہ اس کو دیکھنا حرام ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اس کو دیکھنا بھی، اس کا ہاتھ پکڑنا بھی، اس کو زنا کرنا یہ حرام ہے۔ تو بنی اسرائیل کا اس سردار نے کہا اب آپ اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھیے، میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا وہ سردار اب اس لڑکی کو لے کر ایک خیمہ کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر زنا کاری کر لیتا ہے۔ زنا کرنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طاعون کی ایک بیماری نازل ہوئی، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر 70,000 بنی اسرائیل مر گئے، انتقال کر گئے۔ ایک غلطی کی وجہ سے 1 گھنٹے کے اندر 70,000 بنی اسرائیل انتقال کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کو کہ جن کی غلطی سے یہ سب ہوا تھا انہیں قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، استغفار کیا، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، استغفار کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طاعون کی بیماری کو، اس عذاب کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر سے اٹھا لیا، ہٹا دیا۔ یہ واقعہ ہے میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کس شخص کو کس چیز سے نوازے اور کب کسی سے کسی دولت کو چھین لے، اس کا علم نہ ہمارے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔